کبھی سوچا ہے کہ آپ کے نکاح نامے میں لکھی ایک شرط جس پر آپ دونوں نے دستخط کیے ہوں قانون کی نظر میں بالکل بیکار ہو سکتی ہے؟ جی ہاں، ایسا ہو سکتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ آج ہم ایک ایسے ہی کیس کی تہہ تک جائیں گے جہاں نکاح نامے میں لکھی ایک شرط کو عدالت نے ماننے سے ہی انکار کر دیا۔ تو اس پورے معاملے کو ہم بالکل شروع سے سمجھیں گے۔ ایک وعدہ تھا، پھر ایک مسئلہ کھڑا ہوا، پھر قانون نے کیا کہا، عدالت نے کیا سوچا، اور آخر میں فیصلہ کیا آیا۔ اور سب سے اہم، اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ چلیں کہانی شروع کرتے ہیں۔ یہ کہانی ہے ایک شادی کی اور اس میں کیے گئے ایک بہت خاص وعدے کی۔ بات ہے 2011 کی۔ ایک شادی ہوئی اور نکاح نامے میں ایک شرط رکھی گئی۔ کچھ سال تو سب ٹھیک چلا، لیکن پھر رشتے میں کھٹاس آ گئی اور 2015 میں طلاق ہو گئی۔ لیکن اصل کہانی تو اس کے بعد شروع ہوئی جب یہ معاملہ عدالت پہنچ گیا۔ اور وہ خاص شرط کیا تھی؟ نکاح نامے میں صاف لکھا تھا اگر شوہر طلاق دے گا تو اسے بیوی کو 1,00,000 روپے دینے ہوں گے۔ دیکھنے میں تو بالکل سیدھی سی بات لگتی ہے نا؟ لیکن جو بات اتنی سیدھی لگ رہی تھی وہیں سے ایک بڑی قانونی جنگ شروع ہو گئی۔ بیوی اپنا حق مانگنے عدالت پہنچی، لیکن شوہر نے کہا کہ یہ شرط ہی قانون کے خلاف ہے۔ بیوی کا کہنا تھا کہ دیکھیں جی، یہ ایک معاہدہ ہے، ہم دونوں نے رضامندی سے دستخط کیے اور چھوٹی عدالتوں نے بھی مجھے یہ پیسے دلوائے ہیں۔ لیکن شوہر کا جواب تھا، یہ شرط میرے طلاق دینے کے اسلامی حق پر پابندی لگاتی ہے، جو کہ ناجائز ہے۔ تو اب معاملہ ایک ذاتی معاہدے سے نکل کر قانون کی گہری باتوں میں چلا گیا۔ جب ایک آپسی معاہدہ اور شریعت آمنے سامنے آ جائیں تو پھر کس کی بات مانی جائے گی؟ اسلامی قانون کا ایک بنیادی اصول ہے، شوہر کو طلاق کا جو حق ملا ہے، آپ اس پر کوئی مالی جرمانہ یا شرط لگا کر اس حق کو مشکل نہیں بنا سکتے۔ اب ذرا قانون کی ترتیب کو سمجھیں۔ سب سے اوپر ہیں اسلامی اصول اور شریعت، ان کے نیچے ہیں ملک کا آئین اور قانون، اور ان سب کے بعد آتے ہیں لوگوں کے آپسی معاہدے جیسے کہ نکاح نامہ۔ تو سیدھی اور صاف بات یہ ہے کہ نکاح نامے کی کوئی بھی شرط اگر وہ ملک کے قانون یا اسلامی حکم کے خلاف ہو تو اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں رہتی، وہ بس کاغذ پر لکھی ایک بات ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ بڑی عدالت نے اس معاملے کو کس نظر سے دیکھا۔ انہوں نے صرف لفظوں پر نہیں بلکہ قانون کی اصل روح پر غور کیا۔ عدالت نے سپریم کورٹ کے ایک پرانے فیصلے کا حوالہ دیا جس میں صاف صاف کہا گیا تھا کہ لوگوں کو زبردستی سخت شرطیں لگا کر شادی کے بندھن میں جکڑ کر نہیں رکھا جا سکتا۔ عدالت نے کہا کہ شادی کا رشتہ امن اور سکون کا نام ہے، کسی مالی جرمانے کے خوف کا نہیں۔ اگر کوئی رشتہ صرف پیسوں کے ڈر سے چل رہا ہے تو وہ تو اپنی اصل خوبصورتی ہی کھو دیتا ہے۔ تو ان تمام دلائل کے بعد آخر اس قانونی جنگ کا نتیجہ کیا نکلا؟ دیکھتے ہیں۔ اور پھر آیا حتمی فیصلہ۔ ہائی کورٹ نے نچلی عدالتوں کے تمام پرانے فیصلے منسوخ کر دیے اور بیوی کا دائر کیا گیا کیس خارج کر دیا۔ تو بیوی کو اس شرط کے بدلے میں کیا ملا؟ 0، 1 روپیہ بھی نہیں۔ فیصلہ بالکل واضح تھا۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ عدالت کے مطابق طلاق دینے پر پیسے ادا کرنے کی یہ شرط غیر قانونی تھی اور اسے نافذ نہیں کیا جا سکتا تھا۔ یہ کہانی تو یہاں ختم ہو گئی، لیکن اس سے ہم سب کے لیے ایک بہت بڑا اور اہم سبق ہے۔ اپنے حقوق کو جاننا ضروری ہے، لیکن صحیح طریقے سے جاننا اس سے بھی زیادہ ضروری ہے۔ تو اس پوری کہانی سے 3 باتیں ہمیشہ یاد رکھیں۔ پہلی، نکاح نامے پر دستخط کرنے سے پہلے اسے اچھی طرح پڑھیں اور سمجھیں۔ دوسری، ایسی شرطوں پر زور دیں جو قانوناً مضبوط ہوں، جیسے کہ حق مہر۔ اور تیسری اور سب سے اہم، کسی بھی معاملے میں کسی اچھے وکیل سے مشورہ ضرور کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کیا ممکن ہے اور کیا نہیں۔ اور آخر میں ایک سوال جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے، کیا قانون کو ایسے ذاتی وعدوں کی حفاظت کرنی چاہیے جو اچھی نیت سے کیے گئے ہوں، بھلے ہی وہ بڑے مذہبی اصولوں سے ٹکراتے ہوں؟ اس پر اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔